بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدق اللہ العظیم. سادہ سا با محاورہ ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جس طرح اللہ کی عظمت، شان اور اس کا اعزاز کیا جانا چاہیے، لوگوں نے اس چیز کو نہیں پہچانا اور جس عظمت کا وہ مستحق ہے اسے وہ عظمت نہیں دے رہے. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ کتاب کیا ہے؟ سارے جہانوں کے لیے نصیحت اور رہنمائی کا سبب ہے. وما قدر اللہ کا قدر، اللہ جل شانہ کی قدر انہوں نے اس طرح نہیں کی جس طرح کی جانی چاہیے. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز، کوئی کتاب، کوئی وحی نہیں اتاری. تو نبی کی عظمت کا انکار دراصل عظمت الہی کا انکار ہے. یہ نبی کی نبوت کا انکار نہیں کر رہے، یہ اس کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں جس نے نبی کو مبعوث فرمایا. ان سے یہ پوچھئے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ کس نے اتاری؟ اس میں بھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے اور وہ بھی سراپا نور تھی، روشنی تھی ظلمت کے مقابلے میں. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیس، انہوں نے اس کی جلد بندی کر کے کتاب نہیں بنائی، الگ الگ صفحے رکھے. اور ان صفحے رکھنے سے یہ کرتے تھے کہ جو چیز نہ بتانا چاہتے وہ صفحہ نہیں نکالتے تھے. تخفون کثیرا، بہت سی چیزیں چھپا لیتے تھے، جس صفحے میں ان کا ذکر ہے وہ نکالتے ہی نہیں تھے. اور تبدونہا، اور جو چاہتے تھے وہ ظاہر کر دیتے تھے. جو ان کے مطلب کی ہوتی تھی وہ صفحہ نکال لیتے تھے، چونکہ جلد بندی تو تھی نہیں، الگ الگ صفحے رکھے ہوتے تھے. تو جو چیز نہ بتانی ہوتی تھی وہ نہیں نکالتے تھے، جو ان کو پسند نہیں تھی، جو ان کے مزاج کے مطابق تھی وہ نکال لیتے تھے. یہ کتاب میں اللہ کا حکم ہے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، کتاب کی عظمت تو یہ ہے کہ جسے تم جانتے ہی نہیں تھے جن چیزوں کو، وَلَا آبَاؤُكُمْ، نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. کتاب نے تو وہ حقائق تم پر پہنچائے، ذات باری کی نشاندہی کی، صفات باری کی نشاندہی کی، آخرت کا بتایا، فرشتوں کا عذاب ثواب، بہت بے شمار جو چیزیں جو کسی انسان کے ذہن میں عقلاً یا مادی وسائل سے نہیں آ سکتی، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، وہ علوم تمہیں عطا فرمائے. میرے حبیب کہہ دیجئے کل اللہ، انہیں کہہ دیجئے اللہ کافی ہے. اگر تم انکار بھی کرتے ہو تو اللہ کافی ہے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ
ان سے اعراض فرمائیے، انہیں چھوڑ دیجئے اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھریں۔ سادہ سا با محاورہ ترجمہ تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ قریش مکہ یا مشرکین مکہ علماء یہود سے جا کر سوال پوچھتے، اور یہود کے اکثر علماء یثرب میں رہتے تھے۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حضور کی ہجرت سے پہلے یثرب کہلاتا تھا، اور یثرب کا معنی ہے تکلیف دینے والی جگہ، دکھ دینے والی جگہ۔ بعض لوگ آج کل بھی بڑی عقیدت سے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ یثرب کا معنی دکھ دینے والی جگہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک خاص جھاڑی ہوتی تھی یہاں، جس پر ایک خاص قسم کی مکھی ہوتی تھی، وہ جسے کاٹتی تھی اسے بڑا تیز بخار آ جاتا تھا۔ تو اس جگہ کا نام ہی عربوں نے یثرب رکھا ہوا تھا کہ وہاں جاؤ گے تو مصیبت گلے پڑے گی، تکلیف دینے والی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ جگہ دنیا و آخرت کے اور ظاہری اور باطنی تمام امراض کی شفا کا سبب بن گئی، اور اس کا نام پڑا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ تو ہمارے لوگ آج کل بھی بعض حضرات شعراء جو ہے وہ بہت استعمال کرتے ہیں یثرب کو۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد وہ یثرب نہیں رہا، وہ مدینہ النبی ہو گیا۔ تو وہاں اکثر علماء یہود رہتے تھے، اور مشرکین مکہ سے جاتے اور ان سے اعتراضات پوچھ کر آتے اور حضور پر آ کر پیش کرتے۔ تو جو سوال وہ کرتے تھے اکثر کے جوابات قرآن کریم میں بھی آئے ہیں۔ روح کے بارے سوال تھا، اس کا جواب وحی کے ذریعے دیا گیا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پھر انہوں نے یہودیوں نے بتایا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی انسان پر، کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہوئی؟ تو ممکن ہی نہیں، کبھی بشر پر اللہ کی طرف سے کتابیں ہوئی ہیں نازل۔ جب انہوں نے یہ بات آ کر مکہ مکرمہ میں کی تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا، فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم عظمت الہی سے آشنا ہی نہیں، تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہی نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ وہ قادر مطلق جو ہے اس کی شان کیا ہے۔ اور تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کریم نے جب بھی خطاب فرمایا ہے تو ہر بندہ اس اہلیت کا نہیں کہ وہ خطاب الہی سن سکے۔ اس نے اپنے مخلوق میں سے بندے منتخب کیے ہیں جو ازلی طور پر اس نے پیدا ہی نبوت کے لیے کیے تھے، اور ہمیشہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہوئے سب انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ کہنا یہ نبی کی نبوت کا انکار نہیں ہے، یہ عظمت الہی کا انکار ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے احکام ارشاد ہوئے ہیں، جتنی شریعت ہے، جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے روکا گیا ہے، یہ سارے احکام الہی ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے مخلوق کو بتائے ہیں۔ تو اللہ ہمیں معاف کرے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، جس سے حضور نے روکا ہے وہ کام کرتے ہیں، یا جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ صرف نبی کی نافرمانی نہیں، در حقیقت اس ہستی کی نافرمانی ہے جس کا وہ حکم ہے، نبی نے تو پہنچا دیا ہم تک۔ تو یہ صرف نبی کی نافرمانی نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ عظمت الہی کو لوگوں نے جانا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو معترضین ہیں در حقیقت انہوں نے عظمت الہی کو سمجھا ہی نہیں، یہ عظمت الہی کا انکار کر رہے ہیں، کتاب کا انکار کر کے، آپ کی نبوت کا انکار کر کے۔ تو ذرا ان سے یہ پوچھئے
کہ آخر یہود بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور اپنے پاس کتاب بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے یہ پوچھئے کیا موسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ پھر ان کو کتاب کیسے مل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، تم کہتے ہو کسی بشر پہ کتاب نازل نہیں ہوئی؟ تو بشر تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ساتھ یہ دعویٰ بھی رکھتے ہو کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو یہ کیسا تضاد ہے؟ ہمارے بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی عقیدت ہے، وہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بشر کی حقیقت سے واقف ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو اور ارد گرد کے لوگوں کو بشر اور انسان سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں انسان ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ہمارے جیسا تو نبی نہیں ہو سکتا، نبی انسان نہیں ہوتا، نوری مخلوق ہے۔ ارے بدھو، نوری مخلوق ہے فرشتہ جو نبی کے در کا خادم ہے۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے نا۔ نور دو قسم ہے، ایک نور ہے اللہ کی ذات، وہ تو غیر منقسم ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کے برابر کا کوئی دوسرا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کا نور تو غیر منقسم ہو گیا۔ اب رہ گیا دوسرا نور جو مخلوق ہے، اس میں سے فرشتہ اعلیٰ ترین مخلوق، نوری مخلوق پیدا کی گئی، وہ نبی کے در کا خادم ہے۔ اگر آپ نبی کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، تو زیادہ یہ کریں گے کہ فرشتے کی طرح مانیں گے تو وہ تو نبی سے بہت کم تر حیثیت کما لیں گے، وہ تو نبی کے در کا خادم ہے۔ نبی انسان ہوتا ہے، انسان کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سے انسانیت خارج ہو گئی، ہم میں اتنی انسانیت ہے جتنا ہمارا ایمان خلوص کے ساتھ اور عمل محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اتنے ہم انسان ہیں، اس کے علاوہ ہم انسانیت سے گر گئے اور ہم میں درندگی آ گئی۔ آج ہم اس کس چیز کو رو رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ مساجد میں بم پھٹ رہے ہیں، لوگ مار دیے جاتے ہیں، عبادت گاہوں میں، اب تو درگاہوں اور مزارات پر بھی پھٹنے شروع ہو گئے۔ بھی مزار پر تو کوئی دعا مانگنے ہی جاتا ہے غریب بیچارہ، تو وہاں کون ایسا بیٹھا ہے جسے تم قتل کرو گے؟ لیکن دھماکے ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قاتل ہیں یہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں؟ ڈھانچہ انسان کا ہے، اندر روح درندہ بن چکی ہے، ان کے کام درندوں کے کام ہیں۔ کوئی ایماندار شخص بلا جواز شرعی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ جان لینا اس کا حق ہے جس نے زندگی دی ہے، جو زندگی دے نہیں سکتا وہ لے بھی نہیں سکتا۔ دو حق ہر بندے کو اللہ کریم نے دیے ہیں، زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کی جان لے سکتا ہے، یا عدالت شرعی اللہ کے حکم کے مطابق کسی کی جان لے تو وہ جائز ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو بڑا ہو رہا ہے، عدالتیں آزاد ہیں اور انصاف کریں گی، خاک انصاف کریں گی، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتیں بھی ناجائز اور ناروا قتل کرتی ہیں، اگرچہ انہیں حکومت نہیں پوچھتی لیکن اللہ کریم ضرور پوچھے گا، چونکہ قانون شرعی نہیں ہے، قانون انگریز کا بنایا ہوا ہے، قانون شہادت انگریز کا بنایا ہوا ہے، پینل کوڈ 1832 کا چل رہا ہے جو کالونیل سسٹم کے لیے اس ملک میں انگریز نے بنایا تھا، ساری عدالتوں کی بنیاد اس پر ہے۔ تو جب انصاف فراہم کرتا ہے قانون اور قانون کو نافذ کرتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جج اگر وہ دیانت، امانت اور خلوص سے کرے تو پھر جسے جو موت کا مستحق بنتا ہے اسے سزائے موت دے دے تو یہ ثواب ہے، اسے گناہ نہیں ہوگا۔
جو قید کا مستحق بنتا ہے اسے، لیکن شریعت مطہرہ اور محمد رسول اللہ کے قانون کے مطابق کرے گا تب۔ اگر قانون شرعی کو چھوڑ کر عدالتیں بھی فیصلے کرتی ہیں تو جو جسے عدالت انصاف کہتی ہے وہ انصاف نہیں، وہ ظلم ہے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، بڑی ناپسند آئے گی حکمرانوں کو بھی، عدالتوں کو بھی، لیکن یہ حق ہے۔ الحق کو مرن، سچائی کڑوی ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ کافروں کے بنائے ہوئے قانون پر یہ ملک چل رہا ہے۔ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے جشن آزادی مناؤ، کس بات کا؟ اگر یہاں 8، 10، 20 ہزار انگریز آ کر رہنا شروع کر دیں تو کیا ہمارا نظام بدل جائے گا؟ کفر چھا جائے گا؟ نہیں۔ انگریز کے رہنے یا نہ رہنے کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جس نظام کے تحت ہم چل رہے ہیں وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ وہ نظام غیر اسلامی ہی نہیں، غلامانہ ہے۔ خود کافر ملکوں میں وہ نظام قابل قبول نہیں، وہ کہتے ہیں ہم آزاد لوگ ہیں، آزاد۔ اس ملک میں، بر صغیر میں، اگر کسی انگریز سے کوئی غلطی ہوتی قانونی تو اس کے خلاف مقدمہ برطانیہ میں چلایا جاتا تھا، بر صغیر میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلتا تھا کہ یہ قانون غلاموں کے لیے ہے، یہ آزاد قوم کا فرد ہے، وہاں آزاد عدالتیں، آزاد قانون ہے، وہاں مقدمہ چلے گا۔ تو انصاف کو انصاف ہونے کے لیے اتباع رسالت اور قانون قدرت کے تابع ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جو قانون ہوگا اسے انصاف کہنا ظلم ہے، وہ ظلم ہے، ظلم کو انصاف نہیں کہا جا سکتا۔ تو جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرتے ہیں دراصل وہ خود کو بشر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم میں بشریت کم، حیوانیت اور درندگی زیادہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کہ جس بندے میں ایمان اور عمل حضور کے مطابق ہوگا، جتنا ہوگا اتنا وہ انسان ہے، اور جتنا چھوڑ دے گا اتنی اس میں درندگی آ جائے گی۔ یہ ہماری آج کی تباہی اس درندگی کا ثمر ہے۔ ہم نے اتباع رسالت و نبوت کو چھوڑ دیا، ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ ہم میں اور ان لوگوں میں جو انکار کرتے تھے صرف اتنا فرق رہ گیا کہ وہ انکار کرتے تھے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کام ہم بھی اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ محبوب ہماری بھی دنیا ہے، مقصد ہمارا بھی حصول ظاہری ہے۔ آخرت کو تو ہم بائی دی وے سمجھتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ساتھ کچھ اللہ اللہ بھی ہو جائے، کچھ نمازیں بھی پڑھ لیں۔ دنیا کا کوئی کام نہیں رہتا، چھوٹ جائے تو نماز ہی چھوٹتی ہے، عبادت ہی چھوٹتی ہے، اور مختلف ہیلے بہانے بنا کر نام بدل کر سود کھانے سے باز نہیں آتے۔ اب کتے کا نام دمبا رکھ لو اور کھاتے رہو، حلال ہو جائے گا کہ میں دمبا کھا رہا ہوں، دمبا کھا رہا ہوں۔ نام بدلنے سے حقیقت شے تو نہیں بدلتی۔ زہر کا نام تریاک رکھ دو تو زہر کھانے سے مرو گے نہیں، تریاک کہتے رہو، اسے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، زہر تو زہر ہے۔ حقیقت جو ہوتی ہے کسی چیز کی وہ نام بدل سے نہیں۔ سود کو منافع کہہ دو یا مارک اپ کہہ دو۔ یہ مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے نیا نام دیا تھا کہ یہ مارک اپ ہے۔ یار کوئی نام رکھ دو، منافع رکھ دو، مارک اپ رکھ دو، ہے تو سود۔ تو ہم سود کھائے جا رہے ہیں، حالانکہ سود کھانے والے کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کر رکھا۔ تو کتنی جرأت ہے کہ بندہ اللہ کا اعلان جنگ قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کا ساتھ اصرار بھی ہے کہ میں انسان ہوں۔ نہیں بھائی، تم انسان نہیں ہو۔ انسان شرف انسانیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم جتنے حضور کے تابع ہو اتنے انسان ہو۔ جہاں سے اتباع رسالت چھوٹا وہاں سے انسانیت چھوٹ گئی۔ مخلوق مکلف جو ہے، جس کا آخرت کو حساب ہوگا، جسے جزا و سزا ہوگی، وہ چار قسم کا ہے۔
فرشتوں کا بھی حساب ہوگا، ان کی بھی جواب دہی ہوگی، تمہارے ذمہ کیا کام لگایا تھا، تم نے کیا کیا۔ اگرچہ وہ ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی پوچھا جائے گا، مکلف مخلوق۔ دوسرے انسان، تیسرے جن اور چوتھے شیطان۔ شیطان سراپا بدی ہے، ظلمت ہے، فرشتہ سراپا نور ہے۔ جنوں میں نبوت نہیں ہے۔ ایک مخلوق ہے انسان اور بشر جسے اللہ نے نور نبوت سے نوازا اور جسے اپنے کلام سے ہم کلام فرمایا اور جسے یہ عزت دی کہ وہ ساری مخلوق سے اس لیے افضل ہو گیا کہ اسے اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب۔ اللہ کے نبی کو براہ راست اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا، اور ہم گناہگاروں کو نبی کریم کے طفیل اللہ سے بات کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے وہ اپنے رب سے باتیں کرے، فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھے، اللہ اس سے بات کر رہا ہوگا۔ ہم منزل پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ایک کتاب ہے اللہ نے بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، چلو اس کی تلاوت کر جائیں۔ کبھی اس کو اس انداز میں پڑھیں کہ یہ خط مجھے آیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سب کے لیے ہے، درست ہے، لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ اب جو بات ہو رہی ہے میرے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ مانو یہ نہ مانو، یہاں جاؤ یہاں نہ۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں اور کس طرح اللہ سے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ عزت ہے عالم بشریت کی۔ بشر تو وہ ہے جس کا وجود اقدس وہاں تشریف لے گیا جہاں فرشتے نوری مخلوق جانے سے جل جاتے تھے۔ سدرۃ المنتہا حد ہو گئی، جبرائیل امین کھڑے ہو گئے شب معراج۔ اگر یکسر منہ برتر پرم، مولوی رومی فرماتے ہیں شعر میں کہ جبرائیل امین نے عرض کیا اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پر، میں اس سے بال برابر بھی آگے قدم رکھوں تو تجلیات باری میں جل کر تباہ ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں جھانک تک نہیں سکتا، میری انتہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے وجود باجود سے تشریف لے گئے آگے جہاں تک رب نے چاہا۔ کون جانتا ہے کہاں گئے؟ کون حد مقرر کر سکتا ہے؟ کوئی ہے وہاں؟ کسی نے دیکھا ہے؟ ارے ہمارا تو اللہ کا شکر ہے کہ زمین نے بوجھ برداشت کر رکھا ہے، ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ زمین ہمارا بوجھ برداشت نہ کرے اور ہمیں غرق کر دے۔ کہاں کی باتیں ہم کریں کہ کہاں گئے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بشر کا اعزاز ہے، انسان کا اعزاز ہے، اور خیر البشر اور حقیقی انسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر نبی جس پر کتاب نازل ہوئی وہ انسانیت کا فخر تھا، کمال انسانیت تھا۔ ہم اس لیے بشریت انبیاء کا انکار کرتے ہیں کہ ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ ہی جانے ہم کیا ہیں، چونکہ ہمارا ایمان، اخلاص اور کردار یہ ہمیں انسان میں کوئی جتنا تابع ہے محمد رسول اللہ کے اتنا انسان ہے، جہاں سے اطاعت چھوڑ دیتا ہے وہاں سے انسانیت سے محروم ہو جاتا۔ سو فرمایا انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اور یہ کہتے ہیں کسی انسان پر تو کچھ نازل ہی نہیں ہو۔ ذرا ان سے، یہودیوں سے ہی پوچھ لیجئے جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام انسان ہی نہیں تھے، ان کی والدہ ماجدہ نہیں تھی، ان کے والد گرامی نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ انہوں نے فرعون کے محل میں پرورش نہیں پائی، تو وہ کتاب تو تم لیے پھرتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس۔ فرمایا پھر یہ ایسے بدمعاش ہیں کہ کتاب کی جلد بندی نہیں کرتے۔ آج بھی اکثر مذاہب باطلہ کی کتابیں آگ دیکھیں نا تو وہ جلد بندی نہیں کرتے، ورقہ ورقہ رکھتے ہیں۔
کوئی پوچھنے آیا تو اپنی پسند کی بات اٹھا کر ایک ورق کھینچا اور بتا دیا اس پہ یہ ہے. اب کتاب تو کھولیں تو آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے. اور جو نہ بتانی چاہیے، جو خود کو پسند نہ آئی، وہ ورق نیچے رہنے دیا. فرمایا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ کتاب بھی نور بھی تھی اور ہدایت بھی تھی. یعنی تمام آسمانی کتابوں کا کمال یہ ہے کہ جو ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے انسانی کردار کی، ان میں تجلیات باری ہوتی ہیں، وہ نور ہوتی ہیں. ان کو مانا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو یہ ظلمت چھٹ جاتی ہے اور اس میں ہر طرف نور آ جاتا ہے، ظلم چلا جاتا ہے، انصاف آ جاتا ہے، بدعملی چلی جاتی ہے اور نیکوکاری آ جاتی ہے. یہ نور ہوتی ہیں. وہدن، ہدا کا مطلب عربی لغت میں ہے کسی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ. خدا کا مطلب ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ. اور یہ آسمانی کتابیں اور یہ قرآن کریم اور اللہ کا رسول پوری زندگی کو کرنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں. کوئی بڑا دانشور ہو، کوئی بڑا پڑھا لکھا ہو، جہاں سے اس نے نبی کا اتباع یا کتاب کی اطاعت چھوڑی، وہاں سے اس نے صحیح راستہ چھوڑ دیا، کام کرنے کا صحیح طریقہ چھوڑ دیا. اور یاد رکھیں، ہمیشہ آسان طریقہ وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے کا صحیح طریقہ وہ آسان ترین ہوتا ہے. غلط طریقے سے کیا جائے تو مشکل ہوتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہرچ دانا کند کند ناداں، ہرچ دانا کند کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار. کہ عقل مند جو کچھ کرتا بے وقوف بھی وہی ہے. اگر عقل مند کو پیاس لگے، اس نے پانی پینا ہے تو وہ سیدھا پانی کے پاس جائے گا، لے گا، پی لے گا. بے وقوف کو پیاس لگے تو پہلے ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بھی تجھے پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، پی لے. پھر اسے کوئی برتن کیسا ہے، کس طرح کا ہے، میری عزت میں فرق تو نہیں، وہ کتنے جھمیلوں میں پڑ کے چند گھونٹ پانی پیے گا. یعنی جو دانا کرتا بے وقوف بھی جو کرنا تو وہی ہے، لیکن وہ اس تک پہنچنے تک اپنے لیے کئی مصیبتیں کھڑی کر لیتے ہیں اور عقل مند نہیں کھڑی کرتا. تو جو لوگ غلط کرتے ہیں، غیر شرعی طریقوں سے روزی کماتے ہیں، تو وہ بھی آخر اپنا لباس اپنا پیٹ ہی بھرتے ہیں. لیکن جو شرعی طریقے سے کماتے ہیں انہیں نور ایمان بھی نصیب ہوتا ہے، توفیق عمل بھی نصیب ہوتی ہے اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے. جو غیر شرعی طریقے سے کماتے ہیں وہ دنیا کے بھی چور، لوگوں سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، چھپ چھپ کے لوٹ کے لے آتے ہیں، آرام سے کھا بھی نہیں سکتے اور پھر اس سے سکون نہیں ہوتا، پھر پریشانی ہو جاتی ہے، میں نے لے تو لیے اب پتہ نہیں کیا ہوگا. سو ہر غلط کام مشکل ہوتا ہے، ہر صحیح طریقہ آسان ہوتا ہے. تو اللہ کی کتاب ہدا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی کتاب ہدا تھی کہ زندگی کے ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ بتاتی تھی. اور قرآن کریم بھی ہدی للناس ہے، اولاد آدم کے لیے، تمام انسانیت کے لیے کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہے. یہاں ایک بڑا دلچسپ سا سوال پیدا ہوتا ہے. ہمارا سو کارڈ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، ہمارے ہاں ایک مصیبت اور بھی ہے. علم کی جو تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ کچھ اس طرح سے ہے. حضور نے فرمایا العلم علمان. العلم یعنی حقیقی علم جو ہے، the knowledge جسے کہا جاتا ہے، اس کے دو حصے ہیں. العلم علمان، علم کے دو حصے ہیں، علم الادیان و علم الابدان. علم عقائد، اخلاقیات، ایمانیات، کردار کے بارے، علم الادیان، دینوں کا علم، یہ پہلا حصہ ہے. اور دوسرا حصہ ہے علم الابدان،
وجود کے بارے علم، میڈیکل سائنس، دوسری سائنس، انسانی ضروریات پوری کرنے کے علم، روزی کمانے کا علم، کھانے کے سلیقے، کھانا بنانے کے، جتنا بھی بدن کی ضروریات کے بارے، اس کا مطلب ہے پورا علم اس کے پاس ہوگا جو دین کو بھی جانتا ہو اور دنیاوی علم حاصل کرے۔ اور ہمارے علماء سارے اسی طرح کے ہوتے تھے کہ وہ جرنیل بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، وہ انجینئر بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، ڈاکٹر بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، سپاہی بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، کاشتکار بھی ہوتے تھے، عالم بھی۔ ہماری تو تباہی پھر گئی جب یہ انگریز نے ملک پر قبضہ کیا، اور اس نے پہلا انگریز برے صغیر پر قبضہ ہونے کے بعد جس نے برے صغیر کا دورہ کر کے برطانوی پارلیمنٹ کو رپورٹ دی تھی، اس کی تقریر کے اس حصے کی نقل میرے پاس دفتر میں موجود ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ہندوستان میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھرا ہوں، اور اس کے الفاظ ہیں I have seen no thief, no beggar۔ میں ہندوستان کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پھرا ہوں، مجھے پورے ملک میں کوئی چور نظر نہیں آیا، کوئی گداگر نظر نہیں آیا۔ یہ حال تھا مسلمان حکمرانوں کی حکومت کے بعد اس برِ صغیر کا۔ اور وہ لکھتا ہے، اس نے اپنی اس میں رپورٹ دی ان کی اس اسمبلی میں کہ یہاں کا جو پڑھا لکھے لوگ ہیں، لٹریسی ریٹ جو ہے 87% ہے، 87% لوگ عالم ہیں، دین بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتے ہیں۔ آگے وہ تجویز پیش کرتا ہے کہ ان لوگوں پر حکومت کرنا اور انہیں غلام بنانا آسان نہیں۔ اگر ہمیں برِ صغیر پر، ہندوستان پر حکومت کرنی ہے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑنی ہوگی، اور وہ ان کا نظام تعلیم ہے۔ ہمیں ایسا نظام تعلیم دینا ہوگا جو ان کے اپنے اسلاف کو اور ان کی اپنی روایات کو کمتر ثابت کرے، اور ہمارے طریقوں اور ہماری تہذیب کو برتر ثابت کرے کہ یہ رہیں تو مسلمان لیکن ان کے اندر اسلام نہ رہے، نام کے مسلمان رہ جائیں۔ یہ ساری اس کی لکھی ہوئی تقریر، اس کی نقل میرے پاس موجود ہے۔ تو وہ قوم جس نے اس برِ صغیر کو اتنی ترقی دی، یہ صرف مسلمان تھے جن کا 800 سالہ دور حکومت تھا، اور اس کے بعد سکھا شاہی بھی رہی پنجاب میں، لیکن وہ اتنی جلدی ان چیزوں کو تباہ نہ کر سکی۔ انگریز آیا، اس نے سارا نظام بدل دیا اور ایک غلامانہ نظام بنایا۔ اب آپ پورا نظام تعلیم پرائمری سے لے کر ایم اے تک دیکھ جائیے، کہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے آباء و اجداد کون تھے، مسلمان کون تھے، اسلام کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نظام تعلیم انسان بنانے کے لیے نہیں، دفتر چلانے کے لیے، کلرک بنانے اور بابو بنانے کے لیے۔ انہیں کچھ لکھنے پڑھنے والے لوگ چاہیے جو حکومت کی مشینری چلا سکے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو گئے ہو، لیکن ان نظاموں کو، انگریزی نظاموں کو کسی نے نہیں بدلا۔ جو نظام جسے کالونیل سسٹم یا غلامانہ نظام کہتے ہیں، اس کی بنیادی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ باقی سارے لوگ غلام ہیں، ان کا کوئی حق نہیں سوائے زندہ رہنے کہ انہیں اتنا دے دو کہ وہ مرے نہیں اور کام کرتے رہیں، باقی جو کچھ کمائیں وہ حکمران کا حق ہے وہ لے جائے۔ تو انگریز لے جاتے تھے برطانیہ۔ اب اس کے بعد ہمارے بھائی آگے، پاکستانی آگے، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مزیدار کام ہے، 20 کروڑ لوگ کام کرتے ہیں، جو امن ہوتی ہے ساری ہم عیش کرتے ہیں، یہ نظام ایسا ہی رہنے دو، اسے نہیں بدلنا۔ آج آپ کی ساری جماعتیں سیاسی، وہ دینی ہیں یا غیر دینی ہیں، ساری اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ نظام نہیں بدلیں گے، اس میں بڑا مزہ ہے۔ 20 کروڑ غلام مل گئے عیش کرنے کے لیے، جو وہ کماتے ہیں ہم عیش کرتے ہیں، تو یہ نہیں بدلیں گے۔ جب تک یہ نہیں بدلے گا آپ کو آزادی کی سانس نصیب نہیں ہوگی، آپ آزادی کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا یہ کتاب محض کتاب نہیں،
یا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی محض کتاب نہیں تھی، نور، یہ سراپا نور ہے، اس کا ہر حکم نور ہے، ظلمت کو نور سے مراد انصاف ہے، عدل ہے، عزت ہے، عظمت ہے، حفاظت ہے، اور ظلم کو ختم کرتی ہیں، ہدن، ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہیں، للناس، ساری اولاد آدم کے لیے۔ ہمارے یہاں سوال یہ بڑا سوال پیدا کرتے ہیں اور یہ بڑا کہتے ہیں جی کافر ہیں وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، کافر ہیں ہمیں مار رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم ہمیشہ مار ہی کھا رہے ہیں، تو جو مصیبت آتی ہے وہ مسلمانوں پر کافر عیش کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کافر کس بات پہ عیش کر رہے ہیں؟ جب اسلام تھوڑے سے عرصے میں روئے زمین پر پھیل گیا، ایک ہستی نے، اس بوڑھے آسمان کو یاد ہے، ایک اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ بلند کیا۔ مردوں میں ابو بکر صدیق ساتھ شامل ہوئے، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم، تو ایک سے چار ہو گئے۔ پھر ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، 5 ہوئے، 10 ہوئے، 12 ہوئے، 15 ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا، تاریخ بتاتی ہے، پورا آسمان گواہ ہے کہ جس دن 40 ہو گئے تھے، تعداد صحابہ کی 40 ہو گئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کافر تو بتوں کو بیت اللہ میں پوجیں اور ہم گھر بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، ہم بھی بیت اللہ میں نماز پڑھیں۔ اور بڑا مار کا ہوا تھا، اور عورتوں نے بھی ان پر گھڑے پھینک کر مارے تھے اور پتھر مارے تھے، اور مردوں نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سارے زخم برداشت کرتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچ گئے تھے۔ ابو جہل نے دستے بھیج دیے تھے مسلح کے، سب کو قتل کر دو۔ پھر قریش نے کہا کہ مختلف خاندانوں کے لوگ ہیں، قتل کر دو گے تو کس کس سے مقابلہ کرو گے، قتل کرنا مشکل ہے، انہیں جانے دو۔ یہ نظام جو چند لوگوں پہ تھا، 13 برس مکہ کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی، 10 برس مدینہ منورہ میں، 23 برس میں جزیرہ نما عرب پر اسلامی حکومت قائم ہوگی اور دین مکمل ہوگا اور حضور دنیا سے پردہ فرمائے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں وہ 25-26 سالوں پہ محیط ہے، لیکن آپ 23 برس ابتدائی لے لیں تو ان ابتدائی 23 برسوں میں حضور کا اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام خلفائے راشدین نے شمال میں سائبیریا سے جنوب میں افریقہ تک، مغرب میں ہسپانیہ سے چین تک دنیا پر پہنچا دیا تھا، اور اسلامی ریاست اتنی بڑی بن گئی تھی کہ تاریخ میں آج تک کوئی دوسری اتنی بڑی ریاست ہمارے سامنے نہیں آتی۔ اور پھر یہ نہیں کہ مسلمانوں نے قبضے، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے تھے، تو مغربی مفکرین نے یہ سوچا کہ یہ کیا فلسفی ہے، یہ لگتا ہے انسانی مزاج کے مطابق ہے، آسمانی مذہب تو وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہنے لگے یار ان لوگوں کو اس میں کوئی ملتا ہے، سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مطالعہ کیا اور وہ بنیادی قوانین اپنانے کی کوشش کی جو اسلام نے دیے تھے۔ آج ان کی تجارت میں آپ کو اسلامی قوانین ملتے ہیں، اس لیے وہ پیسہ زیادہ کماتے ہیں۔ ان کے فوجی ڈسپلن میں آج آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو فاروق اعظم نے بتائی تھی، اس لیے وہ طاقتور ہیں۔ ان کے شہری نظام میں آپ کو وہ نظام ملتا ہے جو فاروق اعظم نے نافذ کیا تھا۔ میرا ایک عزیز 17 برس رہا ہے اکاؤنٹ آفیسر، یہ جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں برطانیہ میں، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنا ہوا ہے جس میں بے روزگاروں کو الاؤنس اور بیوگان کو الاؤنس اور بیماروں کا علاج اور بے گھر کو گھر دیے جاتے ہیں، تو کہتا تھا ہم دفتری زبان میں سے دا عمر's لا کہا کرتے تھے کہ یہ سارا وہ نظام ہے جو فاروق اعظم نے دیا تھا۔ جہاں جہاں مغرب نے اسلامی اصول اپنائے وہاں وہ دنیا میں کامیاب رہے گا۔
اس لیے کہ آپ ایمان نہیں ہے تو ان اصولوں کا فائدہ اسے آخرت میں نہیں ہوگا. آپ کسی کافر کو بھی اچھی دوا دیں، اس کی دنیاوی صحت ٹھیک ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہو یا نہ ہو. کافر کو بھی اچھی غذا دیں، اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. اس کا اثر ٹھنڈا پانی دے، اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی. اس اثر میں مومن و کافر دنیاوی اثر میں برابر ہیں. ہاں، مومن ٹھنڈا پانی پی کر الحمدللہ کہے گا تو اس کی پیاس بھی بجھے گی، آخرت میں بھی اجر ملے گا. تو دنیاوی اثر جو ہے وہ کافر کو بھی ملتا ہے. لہذا آپ آج مطالعہ کر لیں. برطانیہ سے آپ نے ایک کوٹ خریدا، قمیض خریدی، جوتا خریدا، انہوں نے لگائے ہوتے ہیں نمائش پر دیکھنے کے لیے. آپ کہہ دیں مجھے یہ جوتا چاہیے، اندر سے پیک نکال دیتے ہیں، یہ لے جاؤ. آپ نے پیکٹ جا کے گھر کھولا تو اس میں تو کوئی نقص ہے، کہیں کٹ لگا ہوا ہے یا کوئی سلائی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ فون کریں گے بھئی میں نے آپ سے جوتا خریدا، یہ میری رسید کا نمبر ہے، تو وہ تو خراب ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، اپنی گاڑی بھیجیں گے، اپنا بندہ بھیجیں گے، دوسرا جوتا بھیجیں گے، وہ آپ کو صحیح جوتا دے جائے گا، وہ خراب والا واپس لے جائے گا. ہمارا اصول کیا ہے؟ دکان سے چیز خریدو، وہ رسید کاٹ کے دیتے ہیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی. تو پھر کون تکڑا ہوگا؟ اچھا، کہیں کہیں انہوں نے اسلام کا اصول نہیں اپنایا. مثلا انہوں نے معیشت میں نہیں اپنایا. ان کی معیشت سودی ہے، اسلام سود سے منع کرتا ہے. آج سارا مغرب سر جوڑ کے بیٹھا ہے کہ ہم اس سود کو بند کر کے زکوٰۃ کے نظام کی طرز پر کوئی نظام رائج کریں. اس لیے کہ اس سود میں امیر امیر تری ہو گیا اور غریب غریب تری ہو گیا. آج میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کی سڑکوں پر اور برطانیہ کے پلوں کے نیچے غریبوں کو سردیاں بسر کرتے دیکھا ہے. میں نے نیو یارک کی آدھی آبادی کو، بلکہ 62% آبادی ان کے اعداد کے مطابق وہ تھی جو فٹ پاتھوں پہ رات گزارتی ہے. امیر امیر تر ہو گیا، غریب غریب تر ہو گیا. مرد عورت کے تعلقات میں انہوں نے اسلامی قانون کو نہیں اپنایا. آج ان کی نہ کوئی ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی کی عزت ہے، نہ آبرو ہے. ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. شراب کے معاملے میں حرمت شراب کے قائل وہ نہیں ہوئے. اسلام کے مطابق شراب اور عورت نے آج ان کو تباہ کر دیا ہے. وہ خود رو رہے ہیں کہ ہم اب اس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں یہ عالم ہے کہ افغانستان میں طالبان چند سال اقتدار میں آ گئے، جتنا ان سے ہو سکا. پہلی دفعہ پورے افغانستان کو غیر مسلح کر دیا انہوں نے. کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. پہلی دفعہ کوئی بچہ، کوئی خاتون نہیں ڈرتی تھی کہیں جانے سے، رات ہو دن ہو، اسے کوئی نہیں چھیڑتا. پہلی دفعہ حکمران بھی عوام کی سطح پر رہتے تھے. وہی دال روٹی کھاتے تھے جو غریب کھاتے ہیں، وہی کپڑا پہنتے تھے اور انصاف کرتے ہیں. تو امریکہ کو اس سے کیا تکلیف تھی کہ وہ چڑھ دوڑا اور القاعدہ نے کال لی اور پتہ نہیں اسامہ بن لادن نے کال لیا اور کیا کیا. یہ حقیقت امریکہ کے سابق صدر بش کی ایک تقریر میں، اس کے ایک جملے میں موجود ہے. میں خود سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر وہ تقریر. بش نے کہا تھا they were going to destroy our culture around the globe. کہ یہ محض طالبان کی حکومت نہیں تھی، یہ تو ہماری تہذیب کا بیڑا غرق کرنے جا رہے تھے. اگر اس طرح کا انصاف، یہ عدل، یہ نظام لوگ دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. حد یہ ہوگی کہ امریکہ میں بھی مسلمان کثرت میں آ جائیں گے اور ہماری تہذیب دم توڑ جائے گی. یہ ملک ان کی حکومتیں بن جائیں گی. اس لیے وہ طالبان پر چڑھ دوڑے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ طالبان نے کابل سے اٹھ کر ٹوئن ٹاور تباہ کر دیے. وہ تو خود ان کی اپنی کارکردگی تھی. ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ یہ جا کر وہاں ٹوئن ٹاور تباہ کر آتے. جہاز امریکہ کے، بندے امریکہ کے شہری ٹکرائے امریکہ میں اور تفتیش ایشیا میں ہو رہی ہے. امریکہ میں کسی نے کوئی تفتیش نہیں کی. اور اندھا بندہ بھی آج بھی ان کی تصویریں دیکھ لے، جس طرح وہ گرے. 80 منزلہ عمارتیں تھیں
ان میں کتنی کنکریٹ، کتنا موٹا سریا بنیاد سے لے کر اوپر تک گیا ہوگا. جہاز ٹکرایا اس میں 10,000 گیلن پٹرول تھا، 8,000 گیلن پٹرول تھا، 20,000 گیلن پٹرول تھا. وہ جلتا رہتا، نیچے تک گرتا رہتا، آگ لگ جاتی. وہ سریا باؤ سارا سیمنٹ کنکریٹ ایک دم کیسے بیٹھ گیا؟ وہ تو اس طرح گرے ہیں جس طرح شہروں میں بارود لگا کر عمارتیں گرائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بارود پہلے لگا ہوا تھا، جہاز لگے، آگ لگی، بارود نے آگ پکڑی اور وہ چند سیکنڈ میں بیٹھ گئی. تو یہ کیا سارا بارود طالبان جا کر لگائے تھے؟ اصل مقابلہ یہ تھا کہ کہیں یہ عدم اسلامی جو اس کونے میں شروع ہوگا، اور مسلمان کہنے کو تو دنیا میں 2 ارب کے لگ بھگ ہے، 56 حکومتیں ہیں، 56 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، لیکن کسی نے اف تک نہیں کی. پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں. یہ کہتے ہیں سنی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سن ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں سنی کہتے ہیں. ان میں احساس نہیں رہا، یہ سن ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں سنی ہے. پہلے جو سنی ہوتے تھے وہ اہل سنت ہوتے تھے، نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے تھے. اب میرا خیال ہے جو سن ہو جائے وہ سنی ہو جاتا ہے. اس کا کردار کوئی نہیں، اس کا عقیدہ کوئی نہیں، اس کا عمل کوئی نہیں. اگر 56 اسلامی ریاستیں مقابلے میں کھڑی ہو جاتی، لیکن کیسے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ یہ تو خود حکمران عیش کر رہے ہیں، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. یہ تو خود طالبان سے تنگ تھے کہ اگر ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ دال روٹی کھانا پڑی اور زمین پہ سونا پڑا تو مارے جائیں گے. یار یہ ان کو مرنے دو، یہ ہمارا نظام باقی رہنا چاہیے. تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں تجعلونہ قراطیس، کتاب کے الگ الگ ورقے رکھتے ہیں، تبدونہا جو چاہتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وتخفون کثیرا اور اکثر باتیں بتاتے ہی نہیں. جو ان کو پسند نہیں ہے وہ ورقہ نہیں نکالتے. حالانکہ اللہ کا یہ احسان ہے، علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اس نے تمہیں وہ حقیقتیں بتائیں جو پشتوں سے تمہارے آباء و اجداد بھی بھول چکے تھے. 500 سالہ عہد فطرت تھا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم کے درمیان، تو ان حقائق سے لوگ آشنا ہو چکے تھے. کون ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہے، آخرت کیا ہے، ابدی زندگی کیا ہے، اس میں راحت کیسے آئے گی، تکلیف کیسے ہوگی، فرشتے کہاں ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں، جنت و دوزخ کیا ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بغیر نبی اور کتاب کے بتانے کے تم نہیں جان سکتے. تو اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا. پھر اگر نہیں مانتے تو بڑی سخت سزا دی اللہ نے. میرے حبیب جو نہیں مانتے فضا رہو، انہیں قل اللہ، ان کو کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے. تم نہیں مانتے نہ مان. اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ کے نبی نے جس سے رخ انور پھیر لیا اس کے پاس 2 عالم میں کوئی جائے پناہ نہیں. ہمیں سوچتے وقت، کام کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں کہیں اس سے آقا خفا تو نہیں ہو جائیں گے، رخ انور پھیر تو نہیں لیں گے. آج اگر ہم بحیثیت مسلمان صرف یہ فکر کر لیں تو انقلاب آنے میں کوئی دیر نہیں. ہر بندہ خود بخود بدل جائے. انقلاب قتل و غارت گری یا تباہی کا نام نہیں، انقلاب مثبت تبدیلی کو کہتے ہیں. اچھی تبدیلی کا نام ہے انقلاب. تباہی کا نام انقلاب نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے. اور یہ انقلاب اسی تبدیلی سے آ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اس کا احسان مانیں، اور اپنے کردار میں، افکار میں یہ دیکھیں کہ یار یہ جو میں کرنے چلا ہوں اس سے حضور خفا تو نہیں ہو جائیں. میرے حبیب کہہ دے قل اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے. جو میرا اتباع نہیں کرنا چاہتا میں اس کا محتاج نہیں ہوں. ذرہم فی خوضہم یلعبون، چھوڑ دے انہیں، جس گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں ان کو بھٹکنے دے. بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا، جس سے اللہ کے رسول نے رخ انور پھیر لیا.
اس سے بڑی سزا کا تصور دنیا میں نہیں ہے. اس کی دنیا بھی گئی, اس کی آخرت بھی. تو میرے بھائی, یہاں ہمارا ایک عجیب طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں یار سارے ایسا کر رہے ہیں. اگر سارے حضور کو ناراض کر رہے ہیں تو ہم بھی کر دیں. یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ یا بہت سے لوگ حضور کو ناراض کر رہے ہیں تو اسے دلیل بنا کر ہم بھی کر دیں, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ سادہ سی چھوٹی سی بات ہے. ہاں اللہ سمجھ دے, خلوص دے, سمجھ میں آ جائے تو بات تو چھوٹی سی ہے. ہماری دنیا ہمیں نہیں چھوڑتی. اس لیے نہیں چھوڑتی کہ ہم اسے نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم دنیاوی لذات کے عادی ہو گئے. اخروی لذات کی ہمیں خبر نہیں, ہم سننا ہی نہیں چاہتے. مسجد میں جاؤ, جمعہ ہوتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو ایمانیات, اخلاقیات, اعمال کی خبر دی جائے. ہمارے جمعے سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. کوئی کسی کی تعریف, کسی کی برائی کر رہے, کوئی کسی کو یا پھر فتوے لگانے میں کوئی وہ بھی کافر, وہ بھی. یار کافر بتانے کو چھوڑو, مسلمان گنو کون کون ہے. نہیں ہے تو کسی کو مسلمان بناؤ. کافر تو شیطان بتیرے بنا رہا ہے, آپ کو بنانے کی کیا ضرورت؟ کافر تو لوگ گمراہ ہو کر بن ہی رہے ہیں. مسلمان بنانے کی کوشش کرو. کوئی بات بتاؤ لوگوں کو جس سے وہ اسلام کے دامن میں آئے, دامان رحمت محمد الرسول. یہ ہماری ساری بدبختیاں ہیں. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے, کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی, بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.